ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے بال قربانی کے جانور کے جسم پر ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قربانی ہر مال کے نصاب پر واجب ہے، اور جو لوگ قربانی کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جو شخص حلال کمائی سے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے، یعنی عید الاضحیٰ والے دن آپ نے فرمایا کہ آج جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے یہ کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ جس نے پہلے قربان کر لیا جانور، جس نے پہلے کر لیا تو وہ صرف گوشت کو اس نے حاصل کیا ہے، قربانی کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر کھڑے تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور جس نے اگر پہلے ہی قربانی کر لی تو صرف گوشت حاصل کرے گا، ثواب اسے نہیں ملے گا، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ تو دوڑ کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی کر لی ہے، تو میں نے اس نیت سے کری کہ ہمارے پڑوس میں غربا اور مساکین رہتے ہیں، بھوکے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پہلے قربانی کر دیں گے تو غریبوں میں گوشت بانٹ دیں گے اور وہ اپنے گھر میں اس کو پکائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، تو ہم نے تو اس نیت سے قربانی پہلے ہی کر دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ، اب تمہیں چاہیے کہ تم نے قربانی تو کر دی اور نماز سے پہلے کر دی، اب تمہارے پاس جو 6 ماہ کا بچہ ہے بکری کا، اس کی قربانی تم کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کوئی 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگ اکثر عید سے پہلے ہی قربانی کروا لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کروائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز سے پہلے کوئی قربانی کرواتا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے، وہ صرف گوشت حاصل کرنا، اسے گوشت ملا، اس کی قربانی کا ثواب اسے نہیں ملا۔ ہاں، تبھی تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے قربانی کر لی تھی تو حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ اب تم 6 مہینے کا جانور ذبح کرو تو تمہاری قربانی ہوگی، وہ والی قربانی تمہاری نہیں ہوئی، اسی لیے۔ اور یہ صرف حضرت ابو بردہ کے لیے تھا 6 ماہ کا جانور، ورنہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کروا لی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر وہ مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید کے وہ قربانی کرے گا، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت اسے ملے گا، اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لائے، تو جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے سامنے 2 مینڈھے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں مینڈھوں کے قریب جا کر انہیں دیکھا اور پھر دونوں کی قربانی کری۔ پہلے کی جب قربانی کی تو آپ نے فرمایا یہ میرے نام سے ہے، اپنے نام سے کی، اور دوسری جو قربانی کی وہ امت کے نام سے کی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھایا اور کہا، بیٹی تمہارے گھر قربانی ہو رہی ہے اور تم لیٹی ہوئی ہو، جاؤ قربانی کے پاس کھڑی رہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہنے سے کیا فائدہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جو شخص قربانی کرواتا ہے
اور قربانی کے جانور کے پاس کھڑا رہتا ہے، جب اس کا جانور ذبح ہوتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے نیک نیتی سے قربانی کرواتا ہے اس کے لیے 3 انعام ہیں، اور وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ پہلا تو وہ ہے کہ جو شخص حلال کمائی اور نیک نیتی سے قربانی کرواتا ہے تو پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے، اگلی قربانی تک یعنی آئندہ قربانی تک اس کے مال میں خیر و برکت کر دی جاتی ہے، مال سے خیر و برکت کم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے پاس قیامت کے دن وہی جانور بھیجے گا اور وہ جانور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔